ایک آدمی مدینہ میں آیا اور رسول اکرم کی خدمت میں درخواست کی کہ رسول خدا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اپنے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غصہ سے پرہیز کرو، بس اس نصیحت کے علاوہ رسول خدا نے اس شخص سے اور کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے قبیلے کی طرف واپس چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ اس کی عدم موجودگی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ اس کی قوم کے نوجوانوں نے دوسرے قبیلے کا کچھ مال جبرن لوٹ لیا تھا، جس کے جواب میں دوسرے قبیلے کے لوگوں نے بھی اس کے قبیلے کا بہت سارا مال لوٹ لیا، اور باہمی لوٹ مار کا سلسلہ اب اس وقت ایسی نازک منزل پر پہنچ گیا ہے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان گھمسان لڑائی اور قتل و غارت گری کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ شخص شدت غیظ و غضب کی وجہ سے آگ ببلا ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی اسلحہ زیب تن کیا اور میدان کا رزر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دے سکے۔ اسی اسنا میں اسے خیال آیا کہ وہ ابھی مدینہ گیا تھا اور رسول خدا سے نصیحت کا مطالبہ کیا تھا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے غصے پر قابو رکھا کرو۔ وہ پھر غور کرنے لگا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے میں لڑنے مرنے اور قتل و خون کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہوں؟ آخر میں اس قدر غضبناک کیوں ہو گیا ہوں؟ ان تمام سوالوں کے بعد اس نے اپنے طور پر یہ احساس کیا کہ یہی وہ مناسب موقع ہے جب ہمیں رسول مقبول کے اس مختصر جملے کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ اپنے قبیلے والوں کی صف سے باہر نکلا اور دوسرے قبیلے کے سردار کو آواز دی اور اس کے قریب آتے ہی اس سے پوچھا، آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ اگر اس لڑائی کا مقصد اس مال کی تلافی ہے جو ہمارے قبیلے کے نوجوانوں نے حماقت کی بنا پر تمہارے قبیلے کے لوگوں سے زبردستی چھین لیا ہے، تو آؤ میں تمہارے اس مال کی تلافی اپنی ذاتی ملکیت سے دیتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ جب دوسرے قبیلے کے لوگوں نے اس شخص کی عاقلانہ گفتگو سنی تو ان کی غیرت وت جاگ اٹھی اور کہنے لگے، ہم لوگ تم سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں قبیلے کے لوگ خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔